ختم کیا. ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں، جب شیعوں میں بھی باپ فوت ہوتا تھا تو اس کے 3 بیٹے ہوتے تھے، تو تینوں امامت کا دعویٰ کر دیتے تھے. کچھ لوگ ایک کو مانتے تھے، کچھ دوسرے کو، کچھ تیسرے کو، آپس میں تقسیم ہو جاتی تھی ان کی، اور پھر آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی باقاعدہ. وہ دوسروں کے کفر کے فتوے دیتے تھے، زندہ جلا کر مارنے کے فتوے دیتے تھے، اور ایسا ہوتا بھی تھا فزیکلی. ان کی تقسیم در تقسیم نے ان کے کان کھڑے کیے کہ یار یہ تو ہم تو اسی طرح ہی ہوتے رہیں گے. ہمارا تو ہر 5-7 سال 10 سال بعد امام کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کے آگے اولاد کھڑی ہو جاتی ہے اپنی اپنی امامت لے کر. جس طرح حکیم نظام الدین وہ گجراک والے جو فوت ہوئے تو ان کے جتنے بیٹے تھے سب نے حکیم نظام الدین کا بورڈ لگا کے اپنی اپنی بیٹھک میں وہ کھول رہی تھی اس کی دکان. تو یہ تو ہر بیٹا امام بن جاتا ہے. کچھ ایک کو مانتے ہیں، کچھ لوگ دوسرے کو مانتے ہیں، اور جو ایک دوسرے کو جو ہے وہ کافر ہی سمجھتے ہیں. تو اس تقسیم در تقسیم اور آپس کی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے پھر انہوں نے اثنا عشریوں نے ایک امام غائب کر دیا. نہ اس کی اولاد ہو، نہ اس کے کوئی تقسیم ہو، اور دی اینڈ اس پر لگا دیا. غائب، امام غائب بنا دیا ان کو، تاکہ شیعوں میں سولیڈیرٹی اور ان کے اندر اتحاد برقرار رہے. اور آج سب سے زیادہ منظم وہی ہیں. اس وجہ سے یہی سلسلہ اللہ پاک نے نبوت کے ساتھ کی ہے. انسانیت کی تقسیم اور پھر تباہی روک دی. اب جو نہیں مانتا اس کا معاملہ قیامت کے دن طے کیا جائے گا. دنیا میں اس کی وجہ سے کوئی عذاب نہیں آئے گا. تو مشرکین مکہ کی ایک خاص بطور قوم ایک خاص حیثیت ہے. حضور ان میں، ان کی زبان میں مبعوث ہوئے، ان کے قبیلے میں مبعوث ہوئے، ان کے قبیلے کی زبان میں قرآن نازل ہوا. لہذا مشرکین دوسروں کے شرک کی گواہی دینے کے باوجود مشرکین انہی کو کہا گیا سورہ توبہ میں، جہاں بھی کہا گیا لقد اشرک الذین لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. انہوں نے کفر کیا، اللہ کا شریک بنا دیا. تو بطور قوم مشرک نبی جن میں مبعوث ہوئے وہ وہی مکے والے تھے. باقی دنیا میں کوئی بھی اگر فیل کرتا ہے شرک کا تو اس کی سزا وہ قیامت کے دن پائے گا. مقدمہ چلے گا، اپنا عذر پیش کرے گا، اور مقدمہ ہار گیا تو سزا بھی ملے گی. ان کے لیے اسی لیے آپ کو اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ شادی کی اجازت دی گئی اور ان کا کھانا حلال کیا گیا نا، حالانکہ وہ شرک کرتے. قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے. اس کے باوجود شادی کی اجازت دی گئی. ان کو شرک کو ذکر کیا اللہ پاک نے، کہ جو کہتے ہیں کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بیٹا، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. کچھ کہتے ہیں صلبی ہے، کچھ کہتے ہیں اعزازی ہے. جس طرح آپ رستے میں جاتے ہوئے کسی کو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ ادھر آ جاؤ ذرا، بیٹا میری بات سننا، وہ کہتے ہیں کچھ اس طرح اعزازی ہے. لیکن شرک ہے. لیکن وہ اور مشرکین مکہ وہ برابر نہیں. آیتیں مشرکین مکہ والی پڑھ کے آپ آج کسی کے شرک کی طرف اشارہ کر کے آپ وہ حکم اس پر نہیں لگا سکتے. یہ بات اللہ پاک نے خود تسلیم کی ہے کہ اگر نبی اور کتاب اس قوم کی زبان میں نہیں ہے تو ان کے پاس ایک عذر موجود ہے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اگر ہم اس قرآن کو عربی کی بجائے عجمی زبان میں بھیجتے، لَقَالُوا، تو وہ پھر یہ کہتے کہ لَوْلَا فُصِّلَتْ آیاتُهُ، اس کی آیات کھولی کیوں نہیں گئی، تفصیل سے کیوں نہیں بیان کی گئی. اعجمی و عربی، یہ کیا بات ہوئی کہ قرآن جو ہے وہ اجمی ہے اور قوم عربی ہے.
نبی اجمی ہیں اور مخاطب قوم جو ہے وہ عربی ہے، لہذا ہم نے عربوں میں عربی رسول مبعوث فرمایا، عربی زبان میں کلام کیا اللہ پاک نے۔ تو اس لحاظ سے مکے والے جو مشرکین ہیں وہ ایک الگ، ان کا معاملہ ہی الگ ہے، حضور کے ساتھ وہ معاملہ ختم ہو گیا، اب مسلم ہے اور غیر مسلم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سورہ توبہ میں فرمایا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، مکے والے، ولو کانوا اولی قربی، اگرچہ وہ ان کا باپ مشرک مرا ہے مکے والوں میں سے، یا ان کا بیٹا مرا یا بیوی مری ہے یا بھائی مرا ہے، ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ وہ ایک عذاب والی جو ہے وہ قوم ہے جس نے نبی کو رد کیا اور باعث عذاب کے مستحق ہیں۔ ان کا ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، دعا کی تھی، ما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، ابراہیم نے دعا کی تھی اس لیے کہ انہوں نے چلتے ہوئے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ ساستغفر لک ربی، میں رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا، استغفار کروں گا۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ، تو نبی کو نبی کی موجودگی میں رد کرنے والا جو ہے وہ صرف غیر مسلم نہیں ہے، وہ صرف شرک کرنے والا نہیں ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ گمراہ، وہ تو ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا۔ واغفر لأبی انہ کان من الضالین، میرے باپ کو بخش دے، وہ گمراہوں میں سے تھا۔ تو پتہ چلا گمراہی اور چیز ہے، اللہ کا دشمن ہونا عدو للہ وہ ایک الگ کیٹیگری ہے۔ تو اللہ نے پاک نے فرمایا وہ صرف گمراہ نہیں تھا، وہ عدو للہ تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے۔ تو اب جو مسلم ہے اور غیر مسلم، یعنی ہندو یہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں، اللہ قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ کوئی بستی ایسی نہیں گزری کہ جس میں وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ جس میں کوئی نبی نہیں آیا۔